الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ويقول في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، میں نے ارادہ کیا کہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت کے کچھ اہم پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، جو قدیم طلبہ تھے وہ جانتے ہیں کہ تقریباً 4 مہینوں تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ 15-16 جمعہ تک میں نے سیرت کو عنوان بنایا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سوانح حیات ہے، پوری بایوگرافی ہے، اسے بیان کر کے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، نصیحت کیا ملتی ہے، وہ باتیں میں نے پیش کی تھی۔ خیر، فی الحال جو ارادہ ہے وہ یہ کہ سیرت کے اہم موضوعات کو آپ کے سامنے جمعے کے اس بیان میں پیش کیا جائے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی سیرت رسول کو سمجھنے اور سمجھانے اور اس سے سبق لینے اور سبق حاصل کرنے، اور اللہ کے رسول نے جو نصیحتیں کی ہیں اور ان کی زندگی کے جو دروس ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی میں اسے بروئے کار لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا، اللہ چاہتا تو قرآن کریم کسی پہاڑ پر کسی اونچی جگہ پر نازل کر دیتا اور کہتا اللہ تعالیٰ کہ پڑھ لو کتاب، اس پر عمل کر لو، لیکن ایسا کرنے سے انسانوں کو سینکڑوں اشکالات ہوتے۔ فرشتے رسول بنائے جاتے تو بھی انسان اشکال کرتا کہ فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، فرشتے کے اندر گناہ کرنے کا مادہ نہیں ہے، فرشتے کے نہ بال بچے ہیں، نہ بیوی ہے، نہ گھر بار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو عبادت کریں تو کرتے رہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمیں تو 50 جھمیلے ہیں، 50 کام ہیں۔ دفتر میں رہو تو کچھ اور کام، سڑکوں پہ رہو تو کچھ اور کام، گھروں میں جاؤ تو کوئی اور ٹینشن، کام ہی کام ہے۔ ہم کیسے عمل کریں؟ صرف قرآن کریم نازل کر دیا جاتا تب بھی لوگ یہ کہتے قرآن کو ہم سمجھیں کیسے؟ قرآن کریم میں کہا گیا نماز پڑھ، روزہ رکھو، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر صرف قرآن نازل کیا جاتا، کسی نبی پر وہ نازل نہ ہوتا، یا کسی فرشتے کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا جاتا، تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت طرح کی باتیں آتی ہیں اور وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو انسانوں کے درمیان رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، ایک انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں افضل البشر بنایا۔ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ انسان ہیں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، معاملات میں، عبادتوں میں انسان ہے، وہ پیدائش میں، ولادت میں انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارے اوصاف و کمالات دی تھی، بہت ساری خوبیاں اللہ نے دی تھی، جن خوبیوں کی وجہ سے آپ کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ آپ افضل البشر ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ آپ کو پوری کائنات کے لیے، یعنی انسانوں اور جناتوں کے لیے جو مکلف ہیں،
جنہیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جنہیں کچھ احکامات دیے گئے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنایا گیا۔ قرآن کریم نے اسی بات کو اس طرح کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم جس ناحیے سے بھی چاہو، جس گوشے سے بھی چاہو، جس اینگل سے بھی چاہو، تم جس لحاظ سے چاہو نبی کی سیرت کو پڑھو، تمہارے لیے نمونہ مل جائے گا، تمہیں رہبری مل جائے گی۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو دیتے ہیں اسے لے لو تم، اور رسول جس سے منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے، جن چیزوں کا حکم دیا اور جن چیزوں سے روکا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی باتیں ہیں، فی الحال میں ان باتوں پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میری گفتگو کا محور اور موضوع یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر، آپ کی بعثت سے لے کر، آپ کی وفات تک کی جو حیات طیبہ ہے، اس حیات طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، ہمارے لیے وہ کون سے انمٹ نقوش ہے کہ جو سیرت نبوی کا پیغام ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب و آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، آپ کے مشن سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے رہن سہن سے، آپ کی چلت پھرت سے، آپ کی عبادتوں اور آپ کے معاملات سے، آپ کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی سے، آپ کی جو عبادت کی زندگی ہے، جو مسجد اور ممبر و محراب کی زندگی ہے، اور آپ کی جو گھریلو زندگی ہے، خانگی زندگی، ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، میں نے جو غور و فکر کیا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں یہ بات عام طور سے، کہ جو باتیں دروس کی ہوا کرتی ہیں، ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے سے آپ نے یہ نصیحت حاصل کی۔ ہو سکتا ہے میں جو نصیحت حاصل کروں وہ آپ کے مقابلے میں نصیحت کے پہلو زیادہ ہو سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو نصیحت کے پہلو اختیار کیے ہیں آپ غور کریں تو آپ کو اس سے زیادہ پہلو نظر آ سکتے ہیں۔ یہ ایک ذہن کے اخذ کرنے کی بات ہوتی ہے، کس کا ذہن کتنا اخاذ ہے اور کون باتوں کو کس انداز سے سمیٹتا ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسی لحاظ سے پھر انسان اپنے لیے پیغامات کو انتخاب کرتا ہے۔ میں نے بھی سیرت نبوی میں غور کیا، گہرائی و گہرائی کے ساتھ غور کیا، چند موٹے موٹے عناوین مجھے نظر آئے، میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ از اول تا آخر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی مشن سے، اپنے کام سے، انہیں جو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری سے انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اس ذمہ داری کو کبھی چھوڑا نہیں انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دھمکیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران آپ کے شان مبارک پر اونٹ کی اجڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا جاتا ہے، آپ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، جادوگر کہا جاتا ہے، شاعر کہا جاتا ہے، لیکن آپ دعوت کا کام کرتے رہے، آپ نے دعوت کی ذمہ داری کو نہیں چھوڑا، آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جب دائرہ کار بڑھتا ہے
اور مکے کے لوگ مخالفت پر تل آتے ہیں تو شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آتا ہے۔ 3 سال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان سے خرید و فروخت چھوڑ دیا گیا، معاملات بند کر دیے گئے، شادی بیاہ کو بند کر دیا گیا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا۔ شیب ابی طالب سے نکلتے ہیں، سن 10 نبوی ہے، مکے والوں نے پروگرام بنا لیا کہ اس نبی کی بات کو سننا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ حج پر آ رہے ہیں باہر سے، انہیں یہ کہہ دینا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان ہے، ایک آدمی ہے، نوجوانی کی عمر تو نہیں تھی، 62-40 سال میں ہوئی ہے، ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے لیکن وہ جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ مکے والوں نے پلاننگ بنا لی، جو لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں مکے والے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبوی میں امیدوں کے ساتھ طائف کا سفر کرتے ہیں کہ طائف کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، لیکن وہاں بھی لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ آپ نے دعوتی مشن کو چھوڑا نہیں، آپ وہاں سے آتے ہیں، سن 11 نبوی ہے، 12 نبوی 13 نبوی، 12 اور 13 نبوی میں جو حجاج کرام مدینے سے آ رہے ہیں، آپ پہاڑ کی گھاٹی میں جسے بیت عقبہ اولا اور ثانیہ کہا جاتا ہے، آپ پہاڑ کی گھاٹی میں مدینے کے لوگوں سے بیعت لیتے ہیں اور انہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر 13 نبوی کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آتا ہے، تو مکے میں اتنی پابندی لگا دی گئی، لیکن آپ نے دعوت کے کام کو چھوڑا نہیں، آپ دعوت کا کام کرتے رہے۔ مدینہ منورہ گئے، وہاں بھی دعوت کا کام کرتے رہے، مرتے دم تک آخر تک دعوت کا کام کرتے رہے۔ سیرت کا یہ ایک اہم پہلو ہے دوستو کہ ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو کام ہے، ہمارا جو عزم و حوصلہ ہے، ہمیں جو کرنا ہے، لاکھ رکاوٹیں راستے میں آ جائیں، ہمیں رکاوٹوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندھیرے آتے ہیں اس لیے کہ اندھیروں کو چھٹنا ہوتا ہے، رات آتی ہے اس وجہ سے کہ رات کو ختم ہو کر دن آنا پڑتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسی لیے کہ وہ بچے کے بعد جوان ہوگا، بڑا ہوگا، بوڑھا ہوگا، اگر اس کی عمر نے ساتھ دیا تو سیرت کا یہ ایک اہم پہلو ہے کہ ہمیں اپنے مشن سے، خواہ وہ دعوتی مشن ہو یا کوئی دوسرا مشن ہو، ہمیں اس مشن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ صاحب علم ہیں، ابھی تو آپ پڑھنے کے مرحلے میں ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ عملی میدان میں آئیں گے، حکومتیں ہو سکتا ہے آپ کے علم کا سودا کریں، تنظیمات و تحریکات ہو سکتا ہے آپ کے علم کا سودا کریں، سوشل میڈیا کے افراد، ٹی وی چینل والے اور دوسرے لوگ آپ کے علم کا سودا کریں کہ یہ پیسہ لے لیجئے، میرے موافق بیان دے دیجئے، حالانکہ وہ بیان دینا غلط ہوگا آپ کا۔ آپ کو ہوشیار رہنا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ لاکھ رکاوٹیں آئیں لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولنا چاہیے، کام کرتے رہنا چاہیے۔ سیرت کا ایک دوسرا اہم پہلو دوستو یہ ہے، ہمیں اپنی زندگی میں حکمت اور مصلحت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ میں کہا جائے کہ میں آپ کے سامنے جھلکیاں پیش کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حکمت اور مصلحت سے کام کرنا چاہیے، جوش و ولولے سے، وقتی ابال سے اور وقتی کہا جائے کہ جوش سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے جو حکمتیں اپنائی وہ اپنی جگہ، جب مکے والوں نے ستایا اور ہجرت کا واقعہ پیش آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیتے ہیں،
کہ لوگوں کو امانتیں دے دینا اور تم بعد میں آ جانا. اللہ کے رسول چاہتے اپنے بستر کو خالی بھی چھوڑ سکتے تھے. خالی چھوڑتے لوگ فوراً دشمن جو صبح کا انتظار کر رہے تھے وہ رات ہی میں ہنگامہ کر سکتے تھے. وہ دیکھتے کہ آدمی سویا ہوا ہے, صبح اٹھے گا, ایسا ایسا ہم کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, لیکن ہجرت کے لیے وہ راستہ اختیار کیا. غار ثور سمت کے لحاظ سے غار ثور یمن کے راستے میں پڑتا ہے, یعنی یمن کے رخ پر پڑتا ہے, اور مدینہ جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے رخ پر غار ثور نہیں پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانا ہے, لیکن اس رخ کو چھوڑ کر غار ثور میں 3 دن قیام کیا, تاکہ دشمن کے دل میں یہ بات آئے گی, ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ مدینہ گئے ہوں گے, وہ مدینے کے راستے پہ تلاش کریں گے. اللہ کے رسول نے حکمت اختیار کی, راستہ دوسرا اختیار کیا. 3 دن قیام کرنا ہے. پوری پلاننگ تیار ہو گئی کہ رات میں حضرت عبداللہ بن ابی بکر آئیں گے. مکے والے جو دن میں پوری پلاننگ کرتے ہیں وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری پلاننگ بتا دیں گے, اور فجر سے پہلے پہلے وہ غار ثور سے نکل کر اپنے گھر چلے جائیں گے. مکے والوں کو بھنک بھی نہیں لگے گی. بات یہ ہوئی کہ حضرت عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو غلام ہیں وہ دن میں بکریاں چراتے ہوئے غار ثور کے منہ تک آ جائیں گے اور بکریوں کا دودھ ان دونوں مسافروں کی خدمت میں پیش کر دیں گے. پھر بات یہ ہوئی کہ راستہ کون دکھائے گا؟ ایک کافر ہے عبداللہ بن اریقط. بات یہ ہوئی کہ ایک کافر سے عبداللہ بن اریقط سے معاہدہ ہوا, پیسے پر بات ہوئی, اور کافر بھی تھا لیکن امانت دار تھا. پیسے لے کر اس نے راستہ دکھانے کے بارے میں بات کی, اور اس نے مدینے کا صحیح راستہ دکھایا اور مدینہ پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے, قیام قباء میں کیا جائے یا یثرب میں کیا جائے, مدینہ منورہ میں چند دن قباء میں قیام کرنے کے بعد مدینہ جاتے ہیں, اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کرتے ہیں. پوری زندگی دیکھیے سیرت, تو کوئی بھی واقعہ سیرت کا حکمت سے خالی نہیں ہے. جنگ بدر کا واقعہ ہے, کس جگہ رکا جائے, ٹھہرا جائے تاکہ جنگ جیتی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا اہم پیغام دوستو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں حکمت اور مصلحت کے تحت کام کرنا چاہیے. نوجوان جوش آتا ہے, لیکن بڑوں کی بات مان کر جوش کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. حکمت اور مصلحت اختیار کریں گے, کامیابی جلد از جلد ہمارے قدم چومے گی. لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم ہار سکتے ہیں, جیتی ہوئی جنگ بھی ہار سکتے ہیں. سیرت نبوی کا ایک تیسرا اہم پہلو دوستو یہ ہے کہ ہمیں زمانے کے اسباب و وسائل کو شرعی کاموں کے لیے اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کوئی صفحہ پر چڑھ کر دین کی دعوت دیجیے. آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لوگوں کی دعوت کیجیے کھانے کی, اور دسترخوان پر اللہ رسول کی بات کیجیے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بادشاہوں کو خطوط لکھیے دین کی دعوت کے لیے, یہ نہیں کہا گیا. آپ سے تو کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ سے تو یہ کہا گیا تھا فاصدع بما تؤمر, آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے علی الاعلان کہیے. دعوت کو پھیلانے کا حکم دیا گیا تھا. ایسے اس انداز میں اس طریقے پر پھیلائیے, یہ بات نہیں کہی گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کی حکمت کو اختیار کیا. اس زمانے میں اپنی بات پہنچانے کے لیے لوگ دسترخوان پر بھی بلایا کرتے تھے اور پھر اپنا پیغام رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. اس زمانے میں جب کسی اہم بات سے کسی کو باخبر کرنا ہوتا تھا,
علاقے اور محلے کے لوگوں کو، لوگ اونچی جگہ پہ چڑھ جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی۔ اس زمانے میں پیغام پہنچانے کے لیے خطوط لکھے جاتے تھے، سفرہ بھیجے جاتے تھے، آپ نے خطوط بھی لکھے، سفرہ بھی بھیجے۔ دوستو بتانا یہ کہ ہم جس زمانے میں ہیں، اس زمانے میں جو بات پہنچانے کے جو وسائل ہو سکتے ہیں، ہمیں ان وسائل کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم اپنے مشن میں پیچھے رہ جائیں گے اور دوسرے کہاں سے کہاں نکل جائیں گے۔ ایک چوتھا اہم پیغام سیرت طیبہ کا دوستو یہ کہ آپ کچھ بولیں یا نہ بولیں، آپ کے حرکات و سکنات سے، اگر آپ بول رہے ہیں تب بھی اور نہ بول رہے ہو تب بھی، آپ کے حرکات و سکنات سے اخلاق عالیہ کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جادوگر کہا، شاعر کہا، لیکن آپ کو کھلے عام کسی نے جھوٹا نہیں کہا، آپ کو کھلے عام کسی نے بے وفا نہیں کہا، آپ کو نہ ماننے والے بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کو نہ ماننے والے بھی آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے، آپ کو نہ ماننے والے بھی بسا اوقات آپ سے بہت ساری چیزوں میں مشورے کرتے تھے، معاملات کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اختلافات اپنی جگہ، آپ کے فکر و خیالات اپنی جگہ، لیکن ہمارا اخلاق ایسا عالی ہونا چاہیے کہ دشمن بھی 2 قدم بڑھ کر ہم سے مصافحہ کرے اور ہمیں جن چیزوں میں شامل کرنا چاہے شامل کر سکے۔ اخلاق عالی کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی، ان پڑھ کو تو چھوڑ دیجئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، بَعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے اخلاق کدھر چلے گئے بس اللہ ہی جانتا ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ 5واں پیغام دوستو سیرت طیبہ کا میں یہ سمجھتا ہوں، آپ نے اپنے مشن میں پختگی اختیار کر لی، آپ نے حکمت و مصلحت کو اختیار کیا، آپ نے زمانے کے اسباب و وسائل کو اختیار کیا، آپ نے اخلاق عالیہ کو ثبوت دیا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ کا 5واں اہم پیغام دوستو یہ ہے کہ ہمیں رجوع الی اللہ ہونا چاہیے۔ صرف اسباب پر، اپنے حکمت پر، اپنی ذہانت پر، اپنی عقل پر، اپنی پالیسی پر، اپنی محنت پر، اپنی جانفشانی پر بھروسہ کر لینا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن اسباب و وسائل کے اختیار کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے کہ ہم سے جو ہو سکا، اے الہ العالمین، اے رب العالمین، ہم نے وہ کام کیا، آگے کشتی کو پار لگا دینا وہ آپ کا کام ہے، کامیابی سے ہم کنار کرنا وہ آپ کا کام ہے۔ چاہے وہ جنگ کے میدان کا مسئلہ ہو یا دیگر عبادتوں کا مسئلہ ہو، آپ سیرت نبی کو کھنگال جائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ توکل علی اللہ جو ہوتا ہے، اللہ سے جو امید ہوتی ہے، اللہ سے جو لو لگانا ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ اور جو اعتماد ہوتا ہے، وہ سیرت نبی کا ایک اہم پہلو ہے۔ یہ 5 باتیں دوستو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو سیرت طیبہ از اول تا آخر پڑھنے کے بعد ہم نے جو اس سے سبق لیا ہے، جو نصیحت لی ہے، جو اہم پیغامات لیے ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی مزید پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے اور عملی زندگی میں، صرف قولی زندگی نہیں، عملی زندگی میں اچھی طرح اترنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔